السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حاضر ہوئی ہوں عربی، فارسی اور ہندی نام کے ساتھ۔ کچھ عربی نام ہیں، کچھ فارسی ہیں اور کچھ اسلامی نام ہیں، لیکن وہ ایکچولی ہندی نام ہے۔ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا نام ہے سندل۔ سندل معنی سندل کی لکڑی۔ اگلا خوبصورت سا نام ہے سجل، رجسٹر، نوشتہ۔ اگلا نام ہے صفا، اسلامی نام پاکیزگی۔ صفا پہاڑی کا حوالہ شامل ہے۔ ریم، سفید ہرن۔ اگلا خوبصورت سا نام ہے ندا، معنی پکار، آواز۔ اگلا خوبصورت سا نام ہے نفیسہ، معنی ہے نفیس، قیمتی۔ اگلا نام ہے پیارا سا منال، مطلب ہے حصول، کامیابی۔ اگلا پیارا سا نام ہے لبابہ، معنی ہے عقل مند، خالص جوہر والی۔ اگلا دیکھتے ہیں خوبصورت سا نام، عظمت والا نام کبرا، سب سے بڑی، عظیم۔ نام ہے لینا، نرم، نازک، کھجور کا درخت۔ اگلا نام ہے خدیجہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام۔ نیکسٹ نام ہے کائنات، مطلب ہے جہان، کائنات، دنیا۔ نیکسٹ نام ہے جویریہ، ایک معروف صحابیہ حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا کا نام۔ اگلا خوبصورت سا نام ہے جنت، مطلب ہے بہشت۔ نیکسٹ نیم ہے جبین، پیشانی۔ اگلا نام ہے ارم، مطلب جنت جیسا باغ۔ اگلا نام ہے اقرا، مطلب پڑھو، حکم کا صیغہ۔ نام ہے عنایا، مطلب عنایت، توجہ، مہربانی۔ نام ہے ہنا، مطلب ہے مہندی۔ نیکسٹ نیم ہے پیارا سا حریر، مطلب ہے ریشم۔ اگلا خوبصورت سا نام ہے حریم، معنی ہے حرمت والی، محفوظ و مقدس جگہ۔ اگلا خوبصورت سا نام ہے ہانیہ، معنی ہے خوش، مصور، پر لطف۔ نیکسٹ خوبصورت سا نام ہے حفصہ، معنی ہے شیرنی کا بچہ۔ خوبصورت سا نام ہے فاطمہ، معنی ہے دودھ چھڑانے والی، پرہیز کرنے والی۔ خوبصورت سا نام ہے حبیبہ، معنی ہے محبوبہ، پیاری۔ خوبصورت سا نام ہے فبیہہ، معنی ہے خوش نصیب، مبارک۔ اگلا خوبصورت سا نام ہے دعا، معنی ہے دعا یا پکار۔ اگلا خوبصورت سا نام ہے بشرا، معنی ہے خوشخبری۔ نیکسٹ نام ہے انم، بے شمار نعمتیں۔ عائشہ، زندہ رہنے والی، خوشحال زندگی گزارنے والی۔ اگلا نام ہے آمنہ، معنی ہے امن والی، محفوظ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام۔ اب نام دیکھتے ہیں فارسی زبان کے نام، جو فارسی سے نکلے ہیں، لیکن ان کے میننگ جو ہیں وہ ویریفائی کرنا ضروری ہے، شک پر مشتمل ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 26 نام ہے، 26 نیم ہے۔ پہلا نام ہے الینا، زیادہ تر سلاوی روسی نام ہے۔ الینا سے معنی شریف اور روشن ہے۔ عربی لفظ لین سے، ٹھیک ہے، نن سے تعلق کمزور ہے ان کا، تو اس لیے یہ ایک اسلامی نام نہیں ہے، مطلب عربی نام نہیں ہے، اسلامی ہے لیکن عربی نہیں ہے، تو اس نام میں رکھنے میں شک ہے۔ نیکسٹ ہے انابیہ، کوئی کلاسیکی عربی بنیاد نہیں ہے، جدید بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شاید یہ انابا توجہ کی طرف رجوع سے ملایا گیا ہے۔ اس کا معنی جنت کا دروازہ بتایا جاتا ہے، جو کہ من گھڑت ہے، کہیں اس کی کہیں سے اس کا اتھینٹک حوالہ نہیں ملتا۔ نیکسٹ ہے انوشے، یہ فارسی سے نکلا ہے۔ انوش کا معنی ہے لافانی، شیریں، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ عربی نہیں ہے، فارسی ہے۔ اقصا، اگلا نام ہے اقصا، عربی زبان سے یہ ہے، درست معنی اس کا دور ترین ہے، جیسے مسجد اقصا، دور ترین مسجد، چونکہ یہ ایک مقدس مقام کی صفت ہے، بطور ذاتی نام اس کو احتیاط کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے دانین، کوئی مستند عربی جڑ نہیں ملتی، شہزادی والا، معنی غیر تصدیق شدہ ہے، من گھڑت ہے۔ اگلا نام ہے آیت، عربی زبان سے نکلا ہے یہ، درست معنی اس کی نشانی، قرآن کی آیت۔ بچی کا نام براہ راست قرآنی آیت رکھنا بعض علماء کے نزدیک نامناسب سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کی تصدیق لازمی کر لیں نام رکھنے سے پہلے۔ نیکسٹ ہے بینش، فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو زبان کا لفظ ہے، معنی ہے بصیرت، سوجھ بوجھ، معنی درست ہے لیکن لفظ عربی نہیں ہے بلکہ فارسی اور اردو ہے۔ نیکسٹ ہے ایشال، اس کی کوئی عربی جڑ نہیں ملتی، ایجاد شدہ نام ہے یہ، جنت کا پھول معنی اس کا بتایا جاتا ہے، جو کہ غیر تصدیق ہے، کہیں سے اس کا حوالہ نہیں ملتا۔ نیکسٹ ہے فریال، فارسی سے نکلا ہے لفظ، مصر کی ملکہ فریال سے مشہور ہوا تھا، مستند عربی اسلامی معنی نہیں ملتا، اس کا بھی شک کی بنیاد پر ہے یہ۔ نیکسٹ ہے اشمل، کوئی اس کی عربی جڑ نہیں ملتی، سرخ گلابوں کا گروپ معنی ملتا ہے لیکن جو کہ من گھڑت ہے۔ یہ انشاءاللہ کہ مقدس دعائیہ فکرے کو توڑ موڑ کر نام بتایا گیا لگتا ہے،
جو کہ نامناسب اور پرہیز کی سفارش کے نام کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اس کو لکھنے میں احتیاط کریں۔ نیکسٹ ہے معاوین، فارسی زبان کا ہے اور اردو زبان دونوں کا ملا جلا ہے۔ جیسے ماہ کا مطلب ہوتا ہے چاند، مانی چاند جیسی، سورج کی روشنی والا دیا گیا مطلب، یہ بہت ساری ویب سائٹ پر سورج کی روشنی اس کا مطلب بتایا گیا ہے جو کہ مانی غلط ہوتا ہے، ماہ کا مطلب چاند ہوتا ہے، سورج نہیں۔ نیکسٹ ہے ناز، فارسی اور اردو دونوں زبان سے ہے، مانی اس کا ناز یا ادا، درست مانی ہے اس کا، مگر عربی اور قرآنی لفظ یہ نہیں ہے اور تھوڑا نزاکت اور اشوا والے مفہوم رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے ابیش، کوئی اس کی عربی یا فارسی جڑ نہیں ملتی، یہ جدید اور غیر معیاری نام ہے، غیر تصدیق شدہ معنی ہے یہ۔ نیکسٹ ہے ابرش، فارسی سے نکلا ہے ابریشم، ریشم سے ماخوذ، معنی ریشمی یا نرم، اور یہ عربی لفظ نہیں ہے ابرش، یہ بہت زیادہ اسلامی نام رکھا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی عربی جڑ نہیں ملتی، یہ فارسی سے نکلا ہے۔ نیکسٹ ہے قرات، عربی مادہ قاف را حمزہ سے ہے، درست معنی تلاوت، خصوصاً قرآنی تلاوت کی اصلاح، آیت کی طرح ایک تکنیکی قرآنی اس کو نام بنانا محتاط طلب ہے۔ میرال، ہرن والا معنی، مستند عربی لغت میں نہیں ملتا، ہرن کے لیے عربی الفاظ غزال ریم ہیں، یعنی جدید غیر مستند نام ہے یہ میرال۔ نمل، عربی لفظ ہے، درست معنی چونٹی کے ہیں، صورت نمل ہے، لفظ مستند ہے مگر بچی کا نام چونٹی رکھنا غیر معمولی یا نامناسب لگتا ہے۔ نمرہ، اصل میں میدان عرفات کے قریب ایک جگہ مسجد کا نام ہے نمرہ، اور اس کا معنی پاک صاف بہت ساری جگہوں پر بتایا جاتا ہے پاک صاف پانی، جو کہ غلط ہے، لیکن نمرہ نام ٹھیک ہے، معنی اس کا غلط بتایا جاتا ہے۔ رمسا، ممکنہ طور پر رمیسا کی بگڑی ہوئی شکل ہے، رمیسا بنت ملحان ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابیہ کا نام ہے، رمیسا رکھنا جائز ہے، رمسا رکھنا جائز نہیں۔ اگلا نام ہے سحرش، فارسی اور اردو جدید نام ہے، مادہ سحر مطلب جادو سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو رکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ہے کنزا، عربی مادہ ہے قاف نون ز، خزانہ سے ماخوذ ہے، معنی خزانہ رکھنے والی، نسبتاً درست ہے، جدید مؤنث شکل ہے مگر مادہ مستند عربی نہیں ہے، مطلب یہ فارسی ہے عربی میں ہے لیکن اس کی ڈیپ ڈاؤن اگر گرامر میں دیکھا جائے تو یہ نام نہیں بنتا۔ نیکسٹ ہے ایمان، عربی ہے، لفظ درست معنی ہے ایمان اور عقیدہ، معنی بالکل ٹھیک ہے اس کا۔ اکثریت جو نام رکھے جاتے ہیں ہندی اور سنسکرت کے، وہ 15 نام اس میں شامل کیے گئے ہیں، جیسے ابی ہا، اس کا معنی ہے اس کا باپ، ابی ہا، یہ کوئی مستقل نام نہیں بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت ام ابی ہا اپنے باپ کی ماں کا حصہ تھا، خود کوئی نام یا لقب نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے حورین، درست معنی حور ہے، تو حور سے یہ ماخوذ ہے، یعنی 2 حوریں، جنت کی حسین خواتین، لیکن ویب سائٹس پر بہت زیادہ یہ ٹرینڈنگ ہے آن لائن کہ حضرت فاطمہ کا یہ نام ہے یا لقب تھا، جو کہ غلط بتایا جاتا ہے۔ نیہا، سنسکرت کا ہے، ہندی سے نکلا ہے یہ لفظ، معنی ہے بارش یا محبت، عربی اور اسلامی لفظ نہیں ہے، یہ ہندی سے نکلا ہے۔ نیکسٹ ہے منیکا، یہ بھی ہندی سے نکلا ہے، معنی جواہر، قیمتی پتھر، اور عربی یہ لفظ نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے مسکان، سنسکرت اس کی جڑ ہے، معنی ہے مسکراہٹ، عربی سے نہیں نکلا، عام اردو لفظ ہے یہ۔ نیشا، سنسکرت سے نکلا ہے، معنی ہے رات، عربی لفظ نہیں ہے یہ۔ ایلین، یہ اصل میں مغربی فرانسیسی نام ہے، ایلین ہے، معنی خوبصورت یا سلیٹک زبان میں چٹان، عربی اور اسلامی نہیں ہے یہ نام۔ ایراج، فارسی اساطیری نام ہے، شاہنامہ کے کردار سے ماخوذ ہے، معنی تقریباً شریف، عالی نسب، فارسی روایات سے ہے یہ لیکن عربی اور قرآنی نہیں ہے۔ رامین، یہ بھی فارسی نام ہے، فارسی رومانی داستان سے یہ نکلا ہے، داستان کا نام ہے ویسے و رامین کے کردار سے، معنی فرمانبردار، اسلامی اور عربی حاصل نہیں ہے، مطلب یہ اسلامی یا کسی عربی زبان سے نہیں نکلا۔ نیکسٹ ہے فلیشا، مغربی نام ہے، علیقہ یا فلیقہ کی تبدیل شدہ شکل ہے، لاطینی معنی خوش نصیب، عربی نہیں ہے، جدید ایجاد شدہ ہجے ہیں اس کے۔ جلیشا، کوئی مستند عربی جڑ نہیں ملتی، جدید بتایا گیا نام لگتا ہے، شاید جلیس ساتھی سے مل کر بنایا گیا غیر بیاری نام ہے۔ ہان شاہ، کوئی مستند معنی یا جڑ نہیں ملتا، ہان اور شاہ کا مصنوعی امتزاج لگتا ہے، جدید ایجاد شدہ۔ نیکسٹ ہے علیشا، معنی ہے مغربی نام ہے الائس، الیسکا کی شکلیں ہیں، جرمن سے نکلا ہے، معنی عالی نسب،
عربی نہیں ہے۔ اگلا نام ہے ہمسا۔ عربی لفظ ہمس سے تو ہے سرگوشی، مگر عام استعمال میں یہ نام ہمسا یا خنسا ہینڈ 5 انگلیوں والا تعویذ نظر بد سے بچو کی علامت سے جڑا ہے۔ یہ توہم پرستانہ عقیدہ ہے، اسلامی تعلیمات سے متصدم ہے۔ یہاں پہ اپنے نام مکمل کرتے ہیں ہمارے چینل کو۔ اگر آپ کو کوئی بھی نام یا کوئی انفارمیشن نیو ملی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کومنٹ میں اپنا نام لازمی مینشن کریں۔ تھینک یو سو